آج ہم بات کریں گے ایک خاندان کی، ایک وراثت میں ملے گھر کی اور ایک ایسی قانونی پیچیدگی کی جس نے سب کچھ روک دیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آخر ہوا کیا تھا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک خاندان ہے، انہیں وراثت میں ایک گھر ملا، سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک ایک دستاویز، صرف ایک کاغذ ان کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک معمولی سا کاغذ کا ٹکڑا آخر کیسے کسی خاندان کو اپنی ہی وراثت حاصل کرنے سے روک سکتا ہے؟ یہی اس پورے قانونی معاملے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ تو ہوا یہ کہ فرحان حیدر کے خاندان نے سیالکوٹ پاکستان میں اپنے 6 مرلے کے گھر کی قانونی تقسیم کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خاندان میں اس بات پر کوئی جھگڑا نہیں تھا، سب متفق تھے کہ جائیداد کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ یہ گھر سیالکوٹ کے محلہ مبارک پورہ میں واقع ہے، تو یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، بالکل ایک حقیقی معاملہ ہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، کہانی میں ایک ٹویسٹ آیا۔ جب یہ خاندان عدالت پہنچا تو پہلی ہی عدالت نے ایک ایسا غیر متوقع فیصلہ دیا جس نے ان کے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ تو آخر مقدمہ خارج کیوں ہوا؟ وجہ بہت دلچسپ ہے۔ عدالت نے کہا کہ خاندان نے جو PT-1 فارم جمع کروایا ہے وہ ملکیت کی دستاویز ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ملکیتی دستاویز یا جسے ٹائٹل ڈاکیومنٹ کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ سیدھے الفاظ میں یہ وہ سرکاری کاغذ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ کوئی جائیداد قانونی طور پر آپ کی ہے۔ اس کے بغیر اپنی ملکیت ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ خاندان کے پاس پراپرٹی ٹیکس کا فارم یعنی PT-1 تو موجود تھا، لیکن عدالت نے کہا نہیں بھائی، یہ کافی نہیں ہے، اور بس اسی ایک نقطے پر ان کا پورا کیس خارج ہو گیا۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ خاندان نے ہار نہیں مانی، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی، اور اس بار وہ ایک بہت ہی طاقتور قانونی دلیل لے کر آئے جسے کہتے ہیں قانونی نظیر۔ اب یہ قانونی نظیر یا لیگل پریسیڈنٹ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بڑی عدالت نے ماضی میں کسی ملتے جلتے کیس میں کوئی فیصلہ دیا ہو تو وہ فیصلہ بعد میں آنے والے کیسز کے لیے ایک مثال یا اصول بن جاتا ہے۔ یہ قانون کی دنیا میں ایک بہت بڑا اصول ہے۔ تو خاندان کے وکیلوں نے اپنی ریسرچ کی اور انہیں 2018 کا ایک کیس ہاتھ لگا۔ یہ قاسم علی بنام محمد اشرف کا کیس تھا جس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ یہ کیس ان کے موجودہ کیس سے حیرت انگیز طور پر ملتا جلتا تھا۔ دیکھیں، یہ پچھلا کیس اتنا اہم کیوں تھا؟ دونوں کیسز میں جائیداد گنجان آباد علاقے میں تھی، دونوں کے پاس سرکاری ٹیکس نمبر تھا، اور سب سے اہم بات، دونوں میں اصل مالک کی ملکیت پر کوئی شک نہیں تھا۔ یہی وہ مماثلت تھی جس نے اس کیس کا پانسا پلٹنا تھا۔ اور اس پچھلے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک زبردست بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ شہری جائیداد ریونیو ریکارڈ میں بھی درج ہو، بس یہی وہ نقطہ تھا جس نے سارا کھیل بدل دیا۔ اب اس مضبوط دلیل کے سامنے اپیل کورٹ کے جج نے بھی پورے معاملے کو ایک بالکل نئی روشنی میں دیکھا، اور پھر آیا حتمی فیصلہ۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ 8 دسمبر 2025 کو خاندان کی اپیل منظور ہو گئی۔ عدالت نے حکم دیا کہ گھر کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اس خاندان کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تقسیم ہوئی کیسے؟ عدالت نے فیصلہ دیا کہ تینوں بیٹوں یعنی فرحان، انوار اور عمران کو 18.18% حصہ ملے گا، جبکہ 5 بیٹیوں میں سے ہر ایک کو 9.09% حصہ دیا جائے گا۔ اچھا، فیصلہ تو آ گیا، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ کیا بس کاغذ پر فیصلہ ہو گیا؟ نہیں، عدالت نے صرف فیصلہ نہیں سنایا بلکہ اس پر عمل کروانے کا پورا روڈ میپ بھی دیا۔ تو عدالت نے کیا ہدایات دیں؟ پہلی بات، یہ جو ابتدائی حکم نامہ ہے یہ اب آفیشل ہے۔ دوسری بات، کیس واپس نچلی عدالت میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ جائیداد کی فزیکل یعنی عملی تقسیم کی نگرانی کرے۔ اور تیسری بات، خاندان کے تمام افراد کو 3 جنوری 2026 کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ قانون کی دنیا میں کبھی کبھی نئے مسائل کا حل ماضی کے فیصلوں میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ کیس ہمیں انصاف کے نظام پر ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟